بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم بہت ضروری ہے۔ کوئی نماز طہارت یا وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح بخاری شریف 110 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ حضر موت شہر کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے آواز یا با آواز ریق خارج ہونا۔ وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 111 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، درانخواہ لے کے وضو کے نشانات کے سبب ان کے بعضی اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ وضو کرنے کے سبب چمک رہے ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی چمک و سفیدی بڑھانا چاہے تو بڑھا لے۔ محض شک سے وضو نہ کرے تا وقتیہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 112 سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال باندھ جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز یا ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے لوٹے نہیں یا پھر نہیں یہاں تک کہ خروج ریح کی آواز سن لے یا بو پائے۔ ہلکا وضو کرنا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 113 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی کہ حدیث متعدد ابواب میں ہے۔ وضو بکمال تمام اعضاء کا پورا دھونا۔ حدیث مبارکہ 114 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو کیا، پھر وضو پورا نہیں کیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہیں، باقی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ پھر جب مزدلفہ میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام پر بٹھا دیا، پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دونوں کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ منہ کا دونوں ہاتھ سے دھونا صرف ایک چلو سے بھی ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ 115 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، چنانچہ پانی کا ایک چلو لے کر اسی سے کلی کی اور نماز میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے اس طرح کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا، اس لب سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اندھا دائنا ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا بایاں ہاتھ دھو لیا کہنی تک، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے دائنے پاؤں پر ڈالا یہاں تک کہ اسے دھو ڈالا، پھر دوسرا چلو پانی لیا اور اسے اپنے بائیں پیر کو دھویا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔